अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह आप सबको और हमको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे। गाइस, आज हम फिर भी रमज़ान स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये सैयद अमीनुल क़ादरी का वीडियो है। चलो इस पर रिएक्ट करते हैं। रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है, अपने अल्लाह से सुलह कर लो। बोलो सब रमज़ान शरीफ के रोज़े रखोगे ना इंशाल्लाह। याद रखिए, तरावी पूरी पढ़िए, रमज़ान शरीफ में रोज़े रखिए, इबादत कीजिए। रमज़ान शरीफ की पहली रात आती ना, पहली रात, रमज़ान शरीफ की पहली रात, तो अर्श के नीचे से हवा चलती है रहमत की, और अल्लाह ताला उस दिन अपने बंदों को प्यार से देखता है, और जिस पर रहमत की नज़र उस दिन पड़ जाती है अल्लाह उसको जन्नती बना देता है। रोज़ा मत छोड़ना। और एक बात ये भी याद रखना, अल मौजमुल औसत में ये हदीस है कि जो रमज़ान शरीफ में एक गुनाह करता है अल्लाह उसकी एक साल की इबादत को ज़ाय कर देता है। यानी रमज़ान शरीफ में इसलिए गुनाह से बचो। उस रमज़ान शरीफ में गेम नहीं खेलना, फिल्में नहीं देखना, गाने नहीं सुनना। आजकल तो लोग इफ्तार के वक्त भी व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, और वो पता नहीं कुछ पागलों ने ऐसे चैनल शुरू कर दिए कि वो चैनल सहरी के वक्त भी चालू रहते हैं, इफ्तार के वक्त भी चालू रहते हैं। अच्छा ठीक है भाई, चैनल तुम चलाओ, जो है वो उसमें दिन भर तकरीरें करो, सहरी इफ्तार में लोगों को रोने धोने दो, इबादत करने दो, अल्लाह से जुड़ने दो। और फिर उन चैनलों के ऊपर औरतें भी बैठी होती हैं, मर्द भी बैठे होते हैं, और रमज़ान ट्रांसमिशन चलता रहता है। वो कैसे बेगैरत मौलवी है जो औरतों के साथ इफ्तार के वक्त बेपर्दा बैठते हैं? कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, औरतों के साथ बैठते। गौर तो फरमाए, कोई दीन धर्म है? औरतों के साथ बैठ के तुम दीन सिखाओगे? औरतों के साथ बैठना क्या है? इमाम इब्नुल जौजी लिखते हैं कि किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई औरत के साथ अकेले बैठना चाहे तो आप क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं नहीं बैठने की इजाजत है। कहा अगर औरत नेक और मर्द नेक हो तो आका फरमाते हैं औरत अगर मरियम जैसी नेक हो और मर्द याहया जैसा नेक हो और दोनों कुरान सीखने सिखाने के लिए बैठे तो भी मैं उनको बैठने की इजाजत नहीं देता। कौन मरियम है? श्रृंगार करके बेपर्दा मुंह खोलकर। पहली बात, कोई शरीफ औरत इस तरह आएगी? अब ये औरतें हमें दिन सिखाएंगी, चैनलों पे आके औरतें दिन सिखाएगी, और तुम्हें भी गैरत नहीं आती? इफ्तार के वक्त रोजे की हालत में औरतों से दिन सीखते बैठे। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मेरे भाई, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की कुरान पढ़ने की आवाज़ बुलंद हो गई तो फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, अम्मी जान आयशा ज़ोर से कुरान पढ़ी थी, आवाज़ घर के बाहर जा रही थी। आका ने, मैं आयशा, औरत की आवाज़ भी औरत है, ज़ोर से कुरान न पढ़ा कर। सारे मोमिनीन की माँ, उनको रोक दिया कि ज़ोर से कुरान न पढ़ो। ये दीन है, ये दीन की पवित्रता है, ये दीन का तक़द्दुस है। सब पामाल किया। ये इफ्तार और सहरी का वक्त क्या है? अल्लाह ताला सहरी और इफ्तार में अपने बंदों से कहता है कोई मुझसे रोजी मांगने वाला? रोजी मांगो, मैं तुम्हें रोजी दूंगा। मगफिरत मांगने वाला? मगफिरत मांगेगा, मगफिरत दूंगा। है कोई मुझसे नेमतें मांगने वाला? मेरे बंदे मांग, मैं वादा करता हूं तू जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, क्योंकि ये रमजान है, सहरी और इफ्तार का वक्त है। मुझसे जो मांगा जाएगा मैं अता करूंगा। साल भर लोगों के दरवाजों पे दस्तक देने वालों, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे दरवाजे दिल पे दस्तक देती है। मान क्या मांगता है? उस वक्त तो नहीं मांगते, फल काटते रहते, इधर उधर बातें करते रहते, भंकसबाजी करते रहते, व्हाट्सएप पे लगे रहते, फेसबुक। मेरे भाई, रमजान शरीफ का फायदा उठा लो। आका फरमाते हैं जिसको रमजान शरीफ मिले और वो अपनी बख्शिश न करवा ले, वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए, दूर हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। जिसको माँ बाप मिले और वो जन्नती ना बन जाए, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। महफिल में दुरूद पढ़ा, महफिल में जिक्र रसूल किया जाए और हुजूर पे दुरूद ना पढ़ा जाए, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। हुजूर ने जुमा के वक्त खुतबे के लिए जाते हुए मिंबर पर सीढ़ियों पे कदम रखते हुए ये दुआएं की थी, और आपकी दुआ पे जिब्रील ने आमीन कहा था। इसलिए रमज़ान शरीफ में कोशिश करो रोज़े रखने की। जो एक रोज़ा छोड़ दे रमज़ान शरीफ का, सिर्फ एक रोज़ा, पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, एक रमज़ान शरीफ के रोज़े की फजीलत को नहीं पा सकता।
اس لیے روزہ رکھو۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا ہم کام کرتے ہیں، بیمار ہے یہ وہ، یاد رکھنا روزے سے کبھی بیماری نہیں بڑھتی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج کی جو جدید تحقیق تو آتی رہے گی، لیکن جدید تحقیق کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے؟ جدید تحقیق کہہ رہی ہے جتنا بھوکے رہو گے اتنا صحت مند رہو گے۔ یہ جو فاسٹنگ واسٹنگ کے جو چکر سب ڈاکٹر لوگ بیان کر رہے ہیں، یہ آج بیان کر رہے ہیں، میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیان کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میری امی کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو میں امی کو آپریشن کروانا تھا، تو میں گیا۔ تو مالیگاؤں میں ایک ڈاکٹر ہے، جین ڈاکٹر، وہاں آپریشن تھا امی کا۔ تو میں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو وہ فنا ہے، تو اس نے اپنے کیبن میں بلایا، تو کیبن میں بلا کر کے بٹھایا، تو اس نے کہا اپنے جو اس کا دواخانے میں جو بندہ تھا اس کو بلا کے کہا کہ پانی لاؤ، چائے لاؤ سر کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پئیں گے، چائے بھی نہیں پئیں گے۔ تو کہا کیوں؟ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جین ہے، اگر میں اس کو نہیں بتاؤں گا تو یہ کہیں بدگمان نہ ہو جائے، اسلام سے بدزن نہ ہو جائے کہ یار دیکھو یہ مسلمان لوگ ہماری چائے بھی نہیں پیتے۔ تو میں نے کہا میں چائے اس لیے نہیں پیوں گا، میں روزے سے ہوں۔ تو اس نے کہا کیا رمضان آ گیا آپ لوگوں کا؟ میں نے کہا نہیں، رمضان نہیں آیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمارے نبی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف کے علاوہ۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روزے رکھتا ہے 3 روزے، تو اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے، 13، 14، 15، اس کو ایام 20 کہتے ہیں، تو اگر 3 روزے رکھ لے تو پورا مہینہ وہ روزے دار شمار ہوگا۔ تو اس طرح ہم لوگ جو وہ 3 روزے رکھ کر پورا مہینہ ثواب کمانے کی لالچ میں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ مجھے ابھی بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے علم اور نالج کے مطابق اگر مہینے میں کوئی 3 دن اس طریقے سے 12 گھنٹہ بھوکا رہ جائے نا، تو اس کو زندگی میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا پیٹ جو ہے اس کو راحت ملے گی۔ وہ بہت لمبی چوڑی اس نے سمجھانے کی کوشش کی، پھر اس کا سینہ بلغم سے پاک ہو، وہ بہت اس نے مجھے دیر تک سمجھایا۔ میں نے کہا یہ سب تو اپنی جگہ ہے، ہم اس لیے نہیں رکھتے، ہم صرف اس لیے رکھتے ہیں ہم نفع و نقصان کے سوداگر نہیں ہیں۔ محبوب نے کہہ دیا بس ہم نے کرنا ہے، ہمارا مزاج ہے، ہم مسلک عشق والے ہیں، ہم سوداگر ثواب کے بھی نہیں ہیں اور ہم سوداگر نفع و نقصان کے بھی نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ تو برحال اس وقت اس نے مجھے بتایا، تو میں نے کئی لوگوں کو بتایا کہ دیکھو غیر مسلم لوگ بھی روزے کے قائل ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی رمضان شریف کے بہانے وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فاسٹنگ کا فائدہ ان کو بھی مل جائے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم سائنسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے، ہم تو یار کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے، آئے ہائے کیا بات کہی میرے اللہ نے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی ہر نیکی کا ثواب ہوگا اور روزے کی اجر کیا ہے؟ ذات الہی کا دیدار ہوگا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشی ہے، 2 خوشی کیا؟ ایک افطار کے وقت اور لقائے رحمان کے وقت، یعنی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا روزہ داروں کو۔ اللہ جنت میں روزہ داروں سے بے حساب ملے گا، بے حساب ان کو اپنا دیدار، اور بے حجاب اللہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، بے حجاب، بے پردہ۔ سوچو تو صحیح، جب اس کا نبی اتنا خوبصورت ہے تو اتنے خوبصورت نبی کو بنانے والا خدا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ جب اس کا یوسف اتنا خوبصورت ہے تو یوسف کو بنانے والے خدا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ کیا مزہ آئے گا جب اپنے اللہ کا جنت میں دیدار کریں گے۔ لیکن کون کرے گا؟ جو جنت میں جائے گا، جو جنت میں جائے گا ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے توبہ کیجئے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، استغفار کیجئے، اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ سے صلح کیجئے۔ دیکھو اگر آخرت کی تیاری کرو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے، نہیں کرو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے۔ اللہ ناراض رہے گا، ہڈیاں بھی قبر میں پگھل جائے گی، کیڑے کھا لیں گے، سانپ بچھو ڈسیں گے، اور قیامت تک جو وہ سانپ بچھو ڈستے رہیں گے۔ اور اگر اللہ کو راضی کر لیا
کفن بھی میلا نہیں ہوگا انشاءاللہ. کفن بھی میں اللہ کو راضی کر لو. روزے رکھو, فرائض واجبات پر عمل کرو, آج سے پہلے جو ہوا اس سے توبہ کر لو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم سب توبہ کرتے ہیں سب مل کے, زندگی بدلیں گے انشاءاللہ. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ابھی سے نماز شروع کرنا ہے. کل سے نہیں, آج سے. آج سے نہیں, ابھی سے. اور ابھی سے کیا؟ جب انیس المشائخ کا خطاب ہوگا اس کے بعد دعا ہوگی, تو جن کی عشاء باقی ہے وہ پہلے گھر جا کے عشاء پڑھیں گے, اور سنی سے العقیدہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز شروع کریں گے فجر سے. عشاء بھی پڑھو, فجر بھی پڑھو, اللہ سے دعا کرو. اللہ پاک آنے کی نیت کرنا میرا کام ہے, اپنے کرم سے بلانا تیرے کرم پر ہے. دیکھو وہ ضرور بلائے گا. نیت کرو, سچی نیت کرو. اگر سچی نیت کر کے فجر میں سو گے نا, کتنے بھی تھکے رہو گے, آدھے گھنٹے بعد بھی تمہاری آنکھ کھلے گی. جب ٹرین پکڑنے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے تو نماز کو جانے کے لیے آنکھ کیوں نہیں کھل سکتی؟ بس بات اتنی ہے, ٹرین کی اہمیت دل میں ہے کہ ٹرینیاں چھوٹ نہ جائے تو آنکھ کھل جاتی ہے, تو نماز چھوٹ نہ جائے تو بھی آنکھ کھلے گی. جب انسان ایگزام دینا ہوتا ہے نا, تو ایگزام دینے والے بچوں کو نیند نہیں آتی. جب ایگزام کے لیے دنیا کی کامیابی کے لیے اٹھ سکتے ہو تو آخرت کی کامیابی کے لیے بھی تو اٹھ سکتے ہیں نا. جس دن نماز کی اہمیت پتہ چل گئی اس دن انشاءاللہ ہمیں کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم خود اٹھیں گے. آئیے سب مل کر سادات کرام, علماء کرام, ہمارے انس میاں صاحب کی بلا اور بھی سادات علماء موجود ہیں, بڑے بڑے علماء موجود ہیں, ان سب کی موجودگی میں ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. پڑھیے استغفر اللہ, دل سے پڑھیں اس کی طرح بنی اسرائیل کے جو شخص نے ندامت کے ساتھ توبہ کی اس کی طرح پڑھیے استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے توبہ کی, حضور کے قول کے مطابق ہمارا ایمان ہے, جو توبہ کر کے کلمہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اب آپ کے سب کے گناہ معاف ہو گئے, آپ نئی زندگی کا آغاز کریں. کون کون اللہ کی رضا کے لیے وعدہ کرتا ہے آج سے نماز پڑھوں گا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا اللہ کو بتائیں, اس کے فرشتوں کو بتائیں. سبحان اللہ, اٹھائیں تھوڑی دیر اٹھا کے رکھیں. یہ بزرگوں کو, علماء کو, اللہ والوں کو گواہ بنائیں. ماشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ, یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا, سب کو نمازی بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے بھی پروگرام جاری رہے گا. گائز ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے گائز. انہوں نے وہ جو حضرت بیٹھے تھے انہوں نے بولا ایک روزہ چھوڑنے سے چاہے آپ زندگی بھر تک روزے رکھ لو تو ایک روزے کی فضیلت آپ کو نہیں ملے گی. رمضان میں اتنے انمول روزے ہمیں ملتے ہیں. وہ رمضان چھوڑ کر کتنے بھی 11 منتھس ہوتے ہیں, وہ کتنے بھی منتھس آپ روزہ رکھ لیں, وہ ایک رمضان کا ایک دن کا روزہ آپ پورا نہیں کر سکتے گائز. چاہے آپ کی زندگی بھر کی محنت ہو, نہیں کر سکتے. اگر ہم روزہ رکھیں تو جنت میں ہمیں ہمارے اللہ کو دیکھنے کی ہمارے اندر اتنی ہمت تو نہیں ہے. ہم چاند کو 2 لحاظے, سورج کو 2 لحاظے دیکھنے پر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے. تو چاند کو بنانے والوں تو آپ ہی سوچ لیجئے, آپ ہی سوچ لیجئے. تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو روزے رکھنے کی قوت طاقت دے. اور آج کے لیے صرف اتنا ہی. اللہ حافظ.